میاں نواز شریف صاحب ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ان کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن کوئی ایسی ان کی خواہش نہیں. نواز شریف وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا کوئی ارادہ یا خواہش نہیں رکھتے. وہ پارٹی کی قیادت اور دونوں حکومتوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. شہباز شریف وزارت عظمیٰ نواز شریف کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت اور وزیر اعظم سے متعلق 2.5 سال والی بات کا کوئی وجود نہیں. یہ طے ہوا تھا کہ جس پارٹی کے نمبرز زیادہ ہیں اسی کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. پی پی ایک بڑے اتحادی کے طور پر حکومت کے ساتھ ہے. پی ڈی ایم اے کے بڑے دائی آصف علی زرداری تھے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے دعویٰ کیا. نون لیگ نے کہا 2.5 سال وزیر اعظم آپ کار ہے، 2.5 سال ہمارا وزیر اعظم. حکومت سازی کے وقت نون لیگ نے پی پی کو 50% کابینہ کی پیشکش کی. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا شکریہ ادا کیا اور آفر سے معذرت کی. پی ٹی آئی نے ہر بار مذاکرات کو سبوتاژ کیا. ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والوں کو تنقید کا کوئی حق نہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا میڈیا پر فارم 47 کا راگ الاپنے والے عدالت کے ثبوت مانگنے پر دوڑ لگا دیتے ہیں. اپنی سیاسی غلطیوں پر اس ایوان یا نواز شریف کو قصوروار ٹھہرانا شرمناک ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا نواز شریف کو شاید آزادی مل گئی ہے کہ وہ بول پڑے ہیں. اسپیکر ایاز صادق بولے واضح کر دوں میاں صاحب نے جو بیان دیا وہ ایوان سے باہر تھا. آپ کے لیڈر کہتے ہیں انڈیا افغانستان سے بات کریں مگر ہم سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے. آپ ہم سے بات نہیں کریں گے جس کی آپ کو بار بار آفر کی گئی. ہری پور نے اس سیاست کے طریقہ کار کو اثر نو چینج کیا. ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہم سے لینا صرف دکھ کی بات نہیں ہے. ہم نے آج تک باہر اسمبلی نہیں لگائی. خان کو جتنا میں جانتا ہوں مجھے شک پڑتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کتنے اور دن خان ہمیں اجازت دے گا اس اسمبلی کا پارٹ رہے. شک ہے کہ اب بانی ہمیں اسمبلی کا حصہ نہیں رہنے دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہری پور میں ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، قانون ہاتھ میں کبھی نہیں لیں گے. 26 نومبر نے سیاست کا نقشہ بدل دیا. ہم اسمبلی کے اندر سے نظام بدلنا چاہتے تھے. اسمبلی توڑنے کے بجائے ہم نے جمہوریت چلانے کی کوشش کی. ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. فتنہ ہندوستان کے 22 خوارج ہلاک. ممکنہ دہشت گردوں کے پیش نظر علاقے میں سرچ آپریشن. عزم استحکام کے تحت وفاقی اپیکس کمیٹی کی اجازت سے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہباز شریف نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خوارج کو کسی بھی جگہ چھپنے نہیں دیں گے. دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا. بنوں میں دہشت گردوں نے رات گئے تھانہ احمد زئی وزیر کا گھیراؤ کر لیا. پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان 2 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار زخمی. ڈی آئی جی سجاد خان کہتے ہیں پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا. پولیس کی مزید نفری پہنچنے پر دہشت گرد فرار ہو گئے. زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. افغانستان میں موجود دہشت گرد پورے خطے کے لیے خطرہ. افغانستان سے تاجکستان میں چینی کمپنی کے کیمپ پر حملے میں 3 چینی شہری مارے گئے. افغانستان سے حملے پر تاجکستان کا شدید رد عمل. برادر اسلامی ممالک سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا. تاجک وزارت خارجہ نے بتایا افغانستان سے آئے حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے چینی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا. حملے میں اسلحہ اور گرینیڈ سے لیس ڈرون استعمال ہوئے. تاجکستان نے افغان طالبان رجیم کے خلاف رد عمل کئی اسلامی ممالک میں بھی جاری کیا. اعلامیے میں کہا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں. افغان طالبان سرحدی تحفظ یقینی بنائیں. دہشت گرد گروہوں کو روکا جائے. افغانستان سے حملہ خطے میں امن بگاڑنے کی کوشش ہے.
تاجکستان کا افغان طالبان رجیم سے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستان کا تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس، افغان سرزمین سے چینی شہریوں پر حملے کی مذمت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے میں ڈرون کے استعمال نے خطرے کی سنگینی واضح کر دی۔ طالبان کی سرپرستی میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی دہشت گردی، فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ اہلکار دم توڑ گئی، دوسرا اہلکار شدید زخمی حالت میں زیر علاج۔ حملہ آور کی شناخت 29 برس کے افغان شہری رحمان اللہ کے نام سے ہوئی۔ FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا، حملہ آور رحمان اللہ افغانستان میں امریکی فوج کا سہولت کار تھا۔ 2021 میں امریکہ آیا، رواں سال اپریل میں پناہ کی درخواست منظور ہوئی۔ حملہ آور کے مزید ساتھیوں اور پس منظر کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ہلاک اہلکار 20 سالہ سارا بیکسٹرم اور زخمی 24 سالہ اینڈریو ولف واقعے سے صرف 1 روز پہلے ہی حلف لے کر ڈیوٹی پر تعینات ہوئے تھے۔ سیکیورٹی اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ واقعہ کسی وسیع نیٹ ورک سے منسلک ہو سکتا ہے۔ حتمی رائے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد دی جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے نیشنل گارڈز پر حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں روک دیں۔ Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. پاکستان اور بحرین ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ بھائیوں جیسا تعلق یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منامہ میں کاروباری برادری کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کریں۔ بحرین کے کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔ زراعت، IT، مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون ضروری ہے۔ بھارت عالمی فورم پر پاکستان کا سامنا کرنے سے کترانے لگا۔ آکسفورڈ یونین کی تصدیق شدہ مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار، پاکستان کو بلا مقابلہ فاتح قرار دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ زبیر حیات، ہنا ربانی کھر، ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن موجود تھے۔ بھارتی وفد مباحثے کے لیے آیا ہی نہیں۔ ARY نیوز سے گفتگو میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا، پاکستان کا بیانیہ اصولوں پر مبنی ہے، ہم مباحثے کے لیے تیار تھے، ہم مباحثے میں انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر پر بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس پر بات ہونا تھی۔ ثابت ہوا کہ بھارت بیانیے کی جنگ بھی ہار گیا ہے۔ PTI نے جیل کو سیاسی ڈرامہ بنا لیا ہے۔ طلال چودھری کا سینٹ میں PTI رہنماؤں کو جواب، کہا بانی PTI ملک کی تاریخ کے VIP قیدی ہیں۔ پاکستان کے کسی قیدی کے پاس مرغ، ایکسرسائز مشینز، 6 کمرے نہیں۔ بانی کے گھر والے الگ سے وکلا اور دیگر الگ سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ملاقاتیں مینول کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں۔ ملاقات سے متعلق جس کو تحفظات ہیں عدالت جائے۔ طلال چودھری کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ فیصل جاوید خان نے الزام لگایا بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، سینٹ سے آرڈر جاری کیا جائے، اگلے 24 گھنٹے کے اندر بانی سے ملاقات کرائی جائے۔ ساڑھے 4 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر اس طرح آئے اور یہاں پر جو ہے اس طرح معاملات ہوں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی بھی احساس کرنا چاہیے نا، بار بار وہاں پشاور سے یہاں اٹیالہ آنا پھر جانا۔ وزیر اعلیٰ KP کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا 4 کروڑ عوام کا نمائندہ آئے اور جیل کے باہر بیٹھ جائے، یہ مناسب نہیں۔ افواہ ہے جیل میں بانی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس سے قوم میں تشویش ہے۔ تشویش اور ٹینشن بڑھی تو پھر لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔
ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے، اس پر غور کر رہے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، کہیں منتقلی نہیں ہوئی، اڈیالہ جیل میں ہی موجود ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم روزانہ اور ہفتہ وار بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرتی ہیں، بانی کو استحقاق کے مطابق سہولتیں مل رہی ہیں۔ وزرائے اعلیٰ حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں۔ پتہ نہیں وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیدار فضول کاموں پر توجہ دیتے ہیں، گالن گلوچ اور فتنہ فساد میں وقت برباد کرتے ہیں، کیا انہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں عوام کی ہر چیز کی فکر ہے، تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں، وعدہ کیا تھا ہر ضلع میں خصوصی بچوں کے لیے سینٹرز بنائیں گے، 28 اضلاع میں سینٹر آف ایکسلنس بن گئے، خصوصی بچے ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی طلباء کے لیے کھانے کی سہولت کا جائزہ لیا، بچوں سے ملی، انہیں پیار کیا، بچے مریم نواز سے ملاقات کر کے خوش ہو گئے۔ اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، تحریک بدل دو نظام کا اعلان کیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایکٹ پاس کیا ہے بلدیاتی، یہ کالا قانون ہے، اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بیک وقت بلدیاتی کالے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کا 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ کالا قانون ہے جس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے اور عدالت بھی جائیں گے۔ سندھ میں پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں سے مل کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جنریشن زی کو با اختیار بنا رہے ہیں تاکہ قوم کی تشکیل میں کردار ادا کر سکے۔ رخسانہ بی بی، میں مریم نواز بات کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنی زمین اپنا گھر میں اپلائی کیا تھا زمین کے لیے؟ تو یہ آپ نواز شریف صاحب سے بات کیجئے۔ رخسانہ بی بی کا درخواست آئی تھی تو ان کا کوڑے میں نام نکل آیا، تو مبارک ہو آپ کو۔ پنجاب میں اپنا گھر اپنی زمین پروگرام کا منفرد افتتاح، مریم نواز اور نواز شریف نے قرآن اندازی میں نام نکلنے والوں کو فون کر کے خوشخبری سنائی۔ نواز شریف نے خوش نصیب افراد کو زمین الاٹ ہونے پر مبارکباد دی۔ انڈین ڈیفنس منسٹر اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے نا، تو یہ بوکھلاہٹ 9 مئی کے بعد شروع ہوئی۔ سندھو ہمارا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارا رہے گا، یہاں تو سندھو میں پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا۔ سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور رہے گا۔ بھارتی وزیر داخلہ کے سندھ سے متعلق بیان پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ راج ناتھ سنگھ کے اشتعال انگیز بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ بلاول نے کہا تھا مودی غور سے سنو، سندھ ہمارا ہے، شکست کی وجہ سے راج ناتھ کی ایسی حالت ہو گئی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے، ہم سب ایک ہیں، سندھ ہمارا صوبہ ہے۔ گورنر سندھ کے معاملے پر کیا فیصلہ ہو رہا ہے علم نہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو گورنر سندھ اور گورنر پنجاب کا عہدہ دینے کا فیصلہ تقریباً ہو گیا تھا۔ بلاول سے نون لیگ کی قیادت نے گزارش کی سندھ میں انہیں گورنرشپ دی جائے۔ بلاول نے نون لیگ کی درخواست مان لی تھی اور کہا اگر ایسا نہ ہوا تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا۔ نون لیگ نے ابھی تک فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے جو پی پی کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، بچے سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔
पुलिस के मुताबिक सवाती कॉलोनी के न्याजी मोहल्ले में शादी की तकरीब के दौरान नशे में धुत 6 अफराद ने हवाई फायरिंग की। मना करने पर झगड़ा हुआ। आमिर नामी शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। वाक़ये के बाद मुलजिम आमिर शाह मौके से फरार हो गया। तलाश जारी है। गुलशन इकबाल में निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर में 62 लाख रुपए की डकैती। 3 मुलजिमान कोरियर कंपनी के दफ्तर में वारदात करके फरार हुए। बरवक्त इतला पर पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया। शदीद फायरिंग का तबादला। मुकाबले के बाद एक मुलजिम पकड़ा गया। 2 साथी अंधेरे में फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और दीगर सामान बरामद, थाने मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान जीत के करीब आकर नाकाम। सनसनीखेज मुकाबला श्रीलंका के नाम। श्रीलंकन फास्ट बॉलर शिमेराने पाकिस्तान ने मैच छीन लिया। आखिरी ओवर में 9 रन्स का दिफा करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर। कप्तान सलमान अली आगा की 63 रन की टीम को जीता ना सके। बाबर 9 इनिंग्स में चौथी बार सिफर पर आउट। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सिफर का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आइलैंडर्स ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 184 रन जोड़े। चमेरा को 4 विकेट लेने पर मैच का हीरो करार दिया गया। सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हफ्ते को होगा। I would be more happy if I would finish the game, but yeah, personally spending a bit of time in the crease was nice. फॉर्म में वापस आने की खुशी तब होती है जब मैच खत्म करता है। पावर प्ले में 4 विकेटें गिर जाएं तो जीतना मुश्किल हो जाता है। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। श्रीलंकन कप्तान शनाका ने कहा, पहले ही बता चुका था हमारी टीम बुरी नहीं। लगातार 2 मैचेस जीतकर फाइनल में जगह बनाई। Beautiful 1-2 by Waqas. Salazar like that. Waqas is unloading on Salazar. Knockdown. No. Oh, that was out. और घूसे और लात मुक्कों की बरसात। लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉक्सरों की धूम। मोहम्मद वकास और जहांगीर खान ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के डेब्यू पर ही फतह के झंडे गाड़ दिए। वकास ने डोमिनिकन हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया। दूसरे रोज होने वाली 7 फाइट्स में गैर मुल्की बॉक्सरों ने भी कामयाबी हासिल की। दुनिया भर से आए बॉक्सर पाकिस्तान की मेजबानी के मौतरफ।